پوری تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ سیاستدانوں کی طرح اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو جان سے مارنے کی بہت سی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ حسد، ذاتی رنجش، طاقت، شہرت اور بعض اوقات دھمکیوں کی وجہ سے ان کی دشمنوں کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا قتل پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قتل تھا، کیونکہ وہ ملک کی سب سے طاقتور شخصیت تھی اور پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کے لیے ممکنہ انتخابات تھی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا اور یہ کیس ابھی تک حل طلب ہے، کیونکہ کچھ اعلیٰ افسران نے اسے غائب کر دیا تھا۔ 27 دسمبر 2007 پاکستان کی تاریخ کی سیاہ اور پراسرار دنوں میں سے ایک ہے، جس دن سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو پر حملہ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ لیکن یہ کیس بہت پراسرار ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ فوج حکومت پاکستان قاتل کا سراغ لگانے میں بھی ناکام رہی، حتیٰ کہ موت کی وجہ بھی یقینی نہیں۔ ڈاکٹرز کو اس کیس پر اپنی رائے دینا بند کر دیا گیا اور کیس کو نظر انداز کیا گیا۔ آخر کیوں؟ کیا سیکورٹی کے انتظامات کو سیریسلی نہیں لیا گیا؟ بے نظیر کے قتل کے لیے لیاقت باغ کو کیوں چنا گیا، جہاں 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو بھی قتل کیا گیا تھا، اور قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ بے نظیر بھٹو کو کرپشن کے الزام میں 3 سال کے لیے جلا وطن کیا گیا تھا۔ بیرونی ملک رہتے ہوئے بھی وہ اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت عظیم اور قابل تعریف قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ کرتی رہی، جو انہیں اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو سے ورثے میں ملی تھی۔ یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ مشرف نے کرپشن کے تمام الزامات پر معافی اس وقت دی جب انتخابات بہت قریب تھے۔ بے نظیر 18 اکتوبر 2007 کو لندن سے کراچی پاکستان واپس آئی۔ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نکلنے کے فوراً بعد ان پر 2 بار حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 149 راہگیر مارے گئے، لیکن بے نظیر بچ گئی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حملے پہلے سے پلان کیے گئے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس نے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں بڑا تعاون کیا۔ 2007 کے حملے کے بعد حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ بے نظیر جانتی تھی کہ انہیں سخت سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ اس نے صدر پرویز مشرف سے امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA سے کہا اور اسرائیلی حکومت سے سیکورٹی کے حوالے سے مدد مانگنا بہت ہی عجیب تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بے نظیر پر کرپشن کے الزامات ہیں جو ان کی جلاوطنی کی بڑی وجہ تھی، لیکن ان سے زیادہ ان کے شوہر آصف علی زرداری منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ زرداری نے بے نظیر پر حملوں کی منصوبہ بندی کی، کیونکہ ان کی موت کے بعد وہ پیپل پارٹی کے سربراہ بن سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پیپل پارٹی 2008 کے انتخابات جیتنا چاہتی ہے تو اسے ووٹرز کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمدردی کے ذریعے ووٹ حاصل کرنا بہت آسان تھا، جو محترمہ بے نظیر کے سرعام قتل کے بعد پیپل پارٹی آسانی سے حاصل کر سکتی تھی۔ 27 دسمبر 2007 کے یوم وفات پر وہ ٹویوٹا لینڈ کروزر میں راولپنڈی لیاقت علی باغ میں جلسے کے لیے سفر کر رہی تھی کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ اس کی کار پوری طرح سے لوگوں سے گری ہوئی تھی، لہٰذا آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ اصل دشمن کون ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک برا دن تھا، نقصان کا دن تھا اور دہشت گردی کی تائید کا دن تھا۔ بے نظیر کو راولپنڈی کے اسی جنرل ہسپتال لے جایا گیا جہاں 1951 میں لیاقت علی خان کو گولیاں لگنے کے بعد لے جایا گیا تھا۔ یہاں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یا سب کچھ پہلے سے منصوبہ بند تھا؟ ڈاکٹر نے کئی بار لیاقت علی خان کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح دونوں کیسز ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا انتقال ہو گیا اور ان کی موت کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کی گردن گلا گھونٹ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ ڈاکٹروں کو اس کیس پر بات کرنے سے روکنا پڑا کہ ان کی رپورٹس غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ سب کچھ کسی انتہائی بند شخص کی طرف سے پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ شفاق اور سب سے زیادہ بے وفا ہمیشہ قریب ترین ہوتے ہیں۔ آخر میں انہیں بھٹو خاندان کے مزار گڑھی خدا بخش میں اپنے والد کے پاس دفن کیا۔ کئی سال بعد بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور پیپل پارٹی اب بھی بے نظیر کا نام استعمال کرتی ہے۔ کون جانتا ہے کہ کیا ہم کبھی جان سکتے ہیں کہ اس قتل کے پیچھے کس طرح کا ہاتھ تھا؟